لاہور کی گرمی واقعی جان لیوا تھی، ایسی کہ آپ کو لگتا ہے جیسے کسی نے آپ کے اوپر ایک گرم بھاری لحاف ڈال دیا ہو جسے آپ اتارنا بھول گئے ہیں۔ یہ وہ موسم تھا جب بندہ اندر سے بے چین ہو جاتا ہے، خون میں ایک ہلچل سی مچا دیتا ہے، کچھ ایسا جو وحشی اور بے نام ہوتا ہے۔ میں اس وقت 22 سال کی تھی، یونیورسٹی سے واپس اپنے گھر آئی ہوئی تھی، یا پھر اس کو حویلی کہنا زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ کوئی عام گھر نہیں تھا، ایک بھول بھلیا تھی جہاں اونچی چھتیں، لکڑی کی خوبصورت محرابیں اور ہر کونے میں کوئی نہ کوئی یاد چھپی ہوئی تھی۔ اس گھر کا ہر حصہ جیسے زندہ تھا، اور وہ ایسے راز سرگوشیوں میں بتاتا تھا جنہیں کہنے کی کسی کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اور اس گرمی میں وہ وہاں تھا، زائم، میرا کزن، جو کہ مجھ سے 3 سال بڑا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، اور اس کی مسکراہٹ کسی کو بھی بے چین کرنے کے لیے کافی تھی۔ زائم اور میں ہمیشہ سے ہی ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، ہمارا رشتہ بچپن سے ہی اچھا تھا۔ مجھے یاد ہے ہم گھنٹوں آم کے باغوں میں چھپن چھپائی کھیلتے تھے، اور اس کی چھیڑنے والی ہنسی میرے پیچھے گونجتی رہتی تھی۔ جب میں اس سے چھپتی تھی تو وہ مجھے ڈھونڈ لیا کرتا، اور پھر ہم دونوں مل کر ہنستے۔ ہم نے ایک ساتھ بڑے ہو کر اپنے راز ایک دوسرے کو بتائے، فیملی کی شادیوں میں چھپ کر مٹھائیاں چوری کی، اور چھت پر چڑھ کر گھنٹوں تک ستارے گنے۔ مگر اس گرمی میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اب صرف ایک لمبا لڑکا نہیں تھا، اس کا وجود مضبوط ہو چکا تھا، اس کی آواز میں گہرا پن اور اس کا انداز پختہ تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر ٹھہرتی تھی تو مجھے ایک ٹھنڈی سی لہر محسوس ہوتی، اس خوفناک گرمی میں بھی۔ ہمارے درمیان نہ تو کوئی وعدہ تھا اور نہ ہی کوئی بات چیت، بس ایک ایسی کشش تھی جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اس سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہم جب بھی خاندان کے کھانے پر ملتے یا کوئی بھی گیدرنگ ہوتی تو ہماری نظریں ایک دوسرے سے مل جاتی۔ اس کی ہلکی سی مسکراہٹ پر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی اور میرے گال سرخ ہو جاتے تھے۔ یہ ایک ایسی کیمسٹری تھی جسے ہر کوئی محسوس کرتا تھا، لیکن کوئی بھی اس کا نام نہیں لیتا تھا۔ یہ صرف ہماری آنکھوں کی بات تھی، اور ہمارے ہاتھوں کا ایک دوسرے کو چھو جانا، یہ ایک ایسا راز تھا جو صرف ہم دونوں جانتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں چھپ کر ہوتی ہیں، روایتوں کی اوٹ میں، کزن، بچپن کے دوست، پڑوسی۔ احساسات وہاں بڑھنے لگتے ہیں جہاں انہیں نہیں بڑھنا چاہیے، اور کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ اسے گناہ، غلط کام اور ایسا عمل سمجھا جاتا ہے جسے خاندان کے وقار اور معاشرے کے اصولوں کے نیچے دفن کر دیا جائے۔ پھر بھی یہ ہر جگہ ہوتا ہے، لاہور کی گلیوں میں، دیہاتوں میں، دنیا کے ہر کونے میں، جہاں دلوں کی دھڑکنیں ان کی اجازت سے زیادہ تیز ہوتی ہیں۔ زائم اور میں بھی مختلف نہیں تھے، ایک ایسی رو میں بہتے جا رہے تھے جسے ہم مکمل طور پر نہیں سمجھ پائے، لیکن اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سب فیملی ڈنر کے بعد کا وقت تھا، ہوا میں چنبیلی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور دور جھینگروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، سب دن بھر کی ہنسی اور ہنگامے سے تھکے ہوئے تھے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میرا جسم بے چین اور میرا ذہن اس کے خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں اپنے بستر پر کئی کروٹیں بدلی، پنکھے کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، مگر میرے دل کی اس کی یادوں کا شور تھا۔ آخرکار میں نے ہار مان لی اور صحن کی طرف چلی گئی، جہاں چاندنی میں فوارہ چاندنی کی طرح چمک رہا تھا۔ وہیں مجھے زائم ملا، وہ فوارے کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اس کے کرتے کے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے تھے، اور پسینہ اس کی گردن پر ایسے چمک رہا تھا جیسے وہ مجھے خاموشی سے دعوت دے رہا ہو۔ منتشا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، نیند نہیں آ رہی؟ میں نے سر ہلایا،
اور میرا دوپٹہ بھی سرک گیا جب میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہمارے درمیان کی فضا بھاری ہو چکی تھی، جیسے طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی۔ ہمارے گھٹنے آپس میں چھوئے تو ایک چنگاری سے میرے اندر دوڑ گئی اور میری نبض تیز ہو گئی۔ اس کی گہری اور تیز نظریں مجھ سے ملیں اور میں نے اس کی آنکھوں میں وہی بے چینی دیکھی جو میرے اندر تھی۔ ہم اس کے گرد کئی سالوں سے گھوم رہے تھے، لیکن آج رات سب کچھ بدل گیا۔ آج یہ ایک بہت بڑا قدم تھا، جیسے ہوا خود ہمیں ایک حد پار کرنے کی دعوت دے رہی تھی۔ زائم، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی، ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس کی انگلیاں میری کلائی کو چھو گئی۔ اس کے چھونے سے میرے اندر ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس کا لمس بہت آہستہ سے میرے اندر ایک گرمی کی لہر دوڑا گیا۔ مجھے پیچھے ہٹنا چاہیے تھا، مجھے خاندان، اصولوں اور اس کے بعد ہونے والی چمگوئیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، مگر چاندنی کے نیچے اور اس رات کے اس عالم میں کوئی بھی چیز معنی نہیں رکھتی تھی وہاں۔ اس کی انگلیاں میرے بازو پر پھسل گئی، جیسے وہ آگ کی ایک لکیر کھینچ رہی ہوں، اور میں اس کی طرف جھکتی گئی جیسے کوئی پتنگا شعلے کی طرف کھینچا چلا آئے۔ مجھے رکنے کو کہو منتشا، اس نے سرگوشی میں کہا۔ اس کی سانس میرے گال پر گرم محسوس ہو رہی تھی، جس میں الائچی کی ہلکی سی خوشبو اور کچھ اس کا اپنا پن تھا۔ اس کے ہونٹ میرے کان کے قریب تھے، وہ اتنے قریب تھے کہ میری جلد میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی۔ میں نے اسے نہیں روکا، میں روک نہیں سکتی تھی۔ میرا جسم میرے ذہن سے پہلے حرکت کر گیا۔ میں اس کی طرف جھک گئی، میرا ہاتھ اس کے کرتے کے نرم کپڑے کو تلاش کر رہے تھے۔ میں نے اسے اس طرح پکڑا جیسے وہ واحد چیز ہو جو مجھے تھامے ہوئے تھی۔ اس کے ہونٹ میرے ہونٹوں پر آئے، پہلے آہستہ، ایک سوال کی طرح۔ میں نے اپنے بوسے کے ساتھ جواب دیا، جس میں پیاس اور بے چینی تھی، اور ہمارے ارد گرد کی دنیا غائب ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میری کمر پر پھسل گئے، مجھے قریب کھینچتے ہوئے، اور میں اس میں پگھل گئی۔ ہمارے بوسے گہرے ہو گئے، ہونٹوں اور زبانوں کا ایک الجھاؤ جس نے مجھے بے جان کر دیا تھا۔ ہم وہاں سے اٹھے اور حویلی کے پرانے سٹور روم میں داخل ہوئے۔ وہاں کبھی کوئی نہیں آتا تھا، ادھر بس دھول اور بھولی ہوئی چیزوں کی خوشبو تھی۔ سٹور روم کا دروازہ ہمارے پیچھے چڑچڑایا اور ہم اپنی ہی دنیا میں بند ہو گئے۔ اس کے ہاتھ اب زیادہ تیز تھے، میری قمیض کے نیچے پھسل رہے تھے۔ اس کی انگلیاں میرے کمر کی نچلے حصے پر منجمد تھی۔ جہاں بھی اس نے چھوا میری جلد جل رہی تھی۔ ہر ٹچ میرے اندر ایک آگ کو بھڑکا رہا تھا۔ وہ مجھ سے مزید قریب ہوا، میں نے سسکاری بھری۔ ٹراؤزر کے پتلے کپڑے سے اس کے سخت وجود صاف محسوس ہو رہا تھا۔ میری انگلیاں اس میں الجھ گئی، اسے مزید قریب کھینچتے ہوئے۔ میرے ہونٹ بے قرار، اتنے بے قرار جیسے میں اس کو مکمل طور پر اپنے اندر اتارنا چاہتی تھی۔ اس نے مضبوطی سے ایک ہاتھ میری ہپس کے نیچے رکھتے ہوئے مجھے اوپر اٹھایا اور پاس پڑی لکڑی کی ٹیبل پر بٹھا دیا۔ اس دوران میں اس کے ساتھ یوں چپکی ہوئی تھی جیسے کوئی بلی کا بچہ اپنی ماں سے چمٹ جاتا ہے۔ وہ ایک لمحہ میرے دل میں اس قدر سکون بھر دیتا ہے کہ میں آج بھی وہ وقت یاد کر کے دل ہی دل میں سائم کا نام پکار اٹھتی ہوں۔ شاید یہ برسوں کی خاموش محبت تھی کہ جیسے ہی وہ میری طرف بڑھا، میری ٹانگیں فطری طور پر کھل گئی تاکہ وہ میرے درمیان کھڑا ہو سکے۔ اس میں کچھ بھی انٹینشنل نہیں تھا، بس ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اوپر بڑھے، میری قمیض کے اوپر، میرے سینے کے غباروں کو چھوتے ہوئے۔ اس کے انگوٹھے حساس حصوں کو مسلتے رہے، یہاں تک کہ میں اس کی طرف جھکی، ایک نرم آہ میرے ہونٹوں سے پھسلی۔ اس آواز نے اس کو مزید پاگل کر دیا تھا۔ وہ ایسے بیہیو کر رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے اس رات کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ مجھے ایسے چوم رہا تھا جیسے
آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو۔ وہ مجھے خود میں جیسے جذب کر لینا چاہتا تھا۔ اس کے بوسے میری گردن سے نیچے آئے، گرم اور بے چین، ہر ایک چنگاری جو میری جلد کو آگ لگا رہی تھی۔ میرا دوپٹہ فرش پر گر گیا۔ مجھے اب یاد بھی نہیں تھا، جیسے میں اس کے کرتے کو کھینچ رہی تھی، بے چین ہو کر اس کی جلد کو اپنے جلد کے خلاف محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ہاتھوں نے میری مدد کی اور اس نے اپنا کرتا اتار دیا، اس کے سینے کو ظاہر کرتے ہوئے جو مدھم روشنی میں چمک رہا تھا۔ اب میری قمیض بھی اتر چکی تھی۔ نیچے جاتے جاتے زائم کی انگلیوں نے میرے کمر کے نچلے حصے کو ٹچ کیا۔ جب اس نے میرا ٹراؤزر کے بیلٹ میں اپنا انگوٹھا ڈال کر کھینچا تو میں کانپ گئی۔ اس نے کپڑے کو نیچے کھینچا تو میری سانس رک گئی۔ مجھے اس کے سامنے بالکل ننگا کر دیا۔ اس کی آنکھیں گہری ہو گئی، مجھے پیتی رہیں، اور میں نے خود کو اس طرح سے زندہ محسوس کیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں جانا تھا۔ میرے ہاتھ اس کے سینے پر گھومتے رہے، میری انگلیاں کانپ رہی تھی جب میں نے اپنا ہاتھ اس کے ٹراؤزر کے اندر ڈالا۔ یہ غیر ارادی تھا، مجھے نہیں معلوم تھا میں نے ایسا کیوں کیا۔ جب ہمارے کپڑے اتر گئے، یہ ہر اصول، ہر توقع کو اتارنے جیسا تھا۔ اس کا سینہ مجھ سے دب رہا تھا جب اس نے میرا نام سرگوشی میں لیا۔ اس کی آواز کھرتری تھی۔ اس نے مجھے وہیں میز پر لٹا دیا۔ اس کے ہاتھ نرم مگر مضبوط تھے۔ میری رانوں کو کھولتے ہوئے وہ ان کے درمیان آ گیا۔ ہمارے جسم اکٹھے حرکت کرنے لگے۔ اس کا لمس ایک زبان تھی جو کہ سالوں کی انکہی پیاس کا اظہار کر رہی تھی۔ میں اس سے چمٹ گئی۔ میرے ناخن اس کی کمر پر لگ رہے تھے۔ میری سانس رک رہی تھی جب وہ میرے اندر حرکت کر رہا تھا۔ ہر دھکا ایک گرم عائش کی لہر تھی، ہر حرکت ایک گفتگو تھی۔ اس کے ہاتھوں نے میری ہپس کو پکڑا جیسے کہ مجھے انسٹرکشنز دے رہے ہوں۔ اس کے ہونٹ دوبارہ میرے ہونٹوں سے ملے، میری سسکیاں نکلتے ہوئے۔ جب محبت کی شدت بڑھ گئی تو میں اس میں جھکی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، میری آواز اب بہت اونچی ہو چکی تھی، مگر مجھے اس وقت ذرا شرم نہیں آئی۔ باہر کی دنیا کا کوئی وجود نہیں تھا، صرف زائم تھا، اس کا لمس، اس کی سانس، جس طرح وہ مجھے مکمل کر رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ میں ٹوٹ جاؤں گی۔ ہر دھکے کے ساتھ ایسے لگتا تھا کہ میرا جسم کئی حصوں میں تقسیم ہو کر زائم میں سما جائے گا۔ اس نے مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور مجھے زور سے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ اس قدر میرے ساتھ جڑ چکا تھا کہ ہمارے جسم کے درمیان خلا باقی نہ رہا۔ میری چیخیں اس کے کندھے پر دب گئی۔ وہ وہیں میز پر میرے اوپر گرنا چاہتا تھا، مگر اس بیچاری میز میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ ہم دونوں کا پیار کا بوجھ برداشت کر پاتی۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ہمارے بعد اس اسٹور روم میں آئے اور یہ میز اسے ہمارے راز افشاں کرے۔ ہم ٹھنڈے فرش پر گر گئے۔ اس کا بازو میرے گرد تھا، میرا سر اس کے سینے پر۔ اس کے دل کی دھڑکن میرے گال کے نیچے ایک مستقل تال تھی، مجھے سکون دے رہی تھی۔ جو کچھ ہم نے کیا تھا اس کا وزن باقی تھا، لیکن میں نے اسے دور دھکیل دیا۔ اس لمحے میں صرف ہم تھے، ہماری جلد اب بھی گرم، ہماری سانسیں اب بھی بے ترتیب۔ باہر کی دنیا ایک دور کی گونج تھی۔ زائم کی انگلیاں میرے بازو پر آہستہ آہستہ پیٹرن بنا رہی تھی، ایک پرسکون قربت جو ہر اس چیز کی طرح گہری محسوس ہو رہی تھی جو اس سے پہلے ہوا تھا۔ پھر زندگی نے ہمیں الگ کر دیا، خاندان، روایت، وہ انکہے اصول جو ہم نے توڑے تھے، لیکن میں اسے اپنے ساتھ رکھتی ہوں۔ چاندنی اور گرمی کی وہ یاد، زائم کا لمس، اور جس طرح اس نے مجھے زندہ، مطلوب اور مکمل محسوس کروایا تھا۔ یہ ایک لاپرواہ اور ممنوع محبت تھی۔ لوگ اسے گناہ کہتے ہیں، ایک ایسا راز جس کو کوئی نام نہیں لیتا، لیکن یہ ایک کہانی ہے جو پاکستان کے ہر کونے میں لکھی گئی ہے۔
ہر اس دل میں جو کچھ محسوس کرنے کی ہمت کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی بھی کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ دنیا تک پہنچے مگر آپ کا راز فاش نہ ہو تو مجھ سے رابطہ کریں۔ میں کرداروں کے نام بدل کر آپ کی کہانی سناؤں گا۔ یاد رہے، کہانی سچی ہونی چاہیے، محض تخیلاتی نہیں۔ اور مزید سچی کہانیوں کے لیے سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک ایک دم سے پہنچ جائے۔ شکریہ۔